رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دینا جائز ہے، خصوصاً ان رشتہ داروں کو جو غریب ہیں لیکن ان کے بیٹے موجود ہیں. یہ پوچھا ہے جی ساجد صاحب نے امریکہ سے. دیکھیے زکوٰۃ ہر اس شخص کو دی جا سکتی ہے جو غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے. صاحب نصاب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، جو پاکستان میں تقریباً 40-50 ہزار کے درمیان اس کا ریٹ چلتا ہے، اس چاندی کے بقدر اس کے پاس کیش اماؤنٹ نہ ہو، گولڈ نہ ہو اور سلور نہ ہو، یا اضافی پراپرٹی کا مطلب ایک تو رہنے کا مکان ہے، اس مکان کے علاوہ ایسی پراپرٹی جو استعمال میں نہیں ہے. دکان کے اگر کرائے پر دی ہوئی ہے تو وہ استعمال میں پراپرٹی ہے، وہ نصاب میں شامل نہیں ہوتی. یعنی وہ چیز جو استعمال میں نہیں ہے، پورے سال استعمال میں نہیں آتی، تو ایسی تمام چیزوں کی یعنی 5 چیزوں کی ویلیو لگائی جاتی ہے: سونا، چاندی، تجارتی مال، وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، اور کیش اماؤنٹ، اور 5ویں چیز وہ چیز جو استعمال میں نہ آتی ہو، پورے سال استعمال میں نہیں آ رہی. تو ایسی 5 چیزیں یا پانچوں کا مجموعہ یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، یعنی 40-50 ہزار کی مالیت کے پاس کسی کے پاس اگر ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو اگر کسی کے پاس اس سے بھی کم مالیت کی یہ 5 چیزیں ہیں تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو میں آسان کر کے یوں سمجھاتا ہوں. بھائی جب آپ کسی کو زکوٰۃ دینے جائیں تو تھوڑی سی یہ تفتیش کر لیں، اس سے پوچھ لیں تمہارے پاس گولڈ تو نہیں ہے، سونا تو نہیں ہے. کیونکہ سونا جس کے پاس ہوتا ہے تو عام طور پر اتنا ہوتا ہے کہ وہ سونے کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہیں. تو لم سم اس طرح اندازہ لگا لیں، بھائی سونا تو نہیں ہے، بھائی تمہارے پاس سلور یعنی چاندی تو نہیں ہے، یار کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ ہو، کوئی جو ہے وہ لے کے ڈالا ہوا ہو، کوئی پلاٹ اضافی کہ جی بعد میں اس پہ مکان بنائیں گے، ایسا تو کچھ نہیں ہے. یا کوئی ایسا سامان تو نہیں ہے گھر میں جو پورے سال استعمال نہ ہوتا ہو، قیمتی سامان. یہ والا سوال پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا سامان جو پورے سال استعمال ہی نہ ہوتا اور اس کی قیمت بھی اتنی اچھی ہو. تو یہ 3-4 چیزیں بہرحال پوچھیں. سونے کا، چاندی کا، بھائی کیش اماؤنٹ کتنا ہے بینک میں، ایسا تو نہیں 50-60 ہزار روپے تمہارے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے لمسم چند سوالات پوچھ کے اندازہ لگا لیں. اگر لگتا ہے کہ یہ غریب ہے تو اس کو دے دیں آپ پیسے، پھر ادا ہو جائے گی. بے شک وہ بعد میں غریب نہ بھی ہو، کیونکہ آپ کے بس میں جو تھا وہ آپ نے کر لیا. اس سے زیادہ انسان تحقیق کر نہیں سکتا. تھوڑا سا حالات کا اندازہ بھی لگا لیں کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو جو جتنا زیادہ غریب ہوگا اس کو زکوٰۃ دینے کا اتنا ہی ثواب ہوگا، چاہے اس کے بچے جوان ہوں یا نہ ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. عورت بیوہ ہو یا شادی شدہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ بیوہ عورت ہے اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. بھائی بیوہ ہے لیکن اس کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہیں، ہو سکتا ہے اس کے شوہر نے وراثت اتنی چھوڑی ہو کہ وہ مالدار ہو گئی ہو. تو مالداری پر ہے زکوٰۃ کا مدار. بیوہ یا کمارے ہونے پر یا میرڈ ہونے پر یا بچے جوان ہیں یا نہیں ہے، اس پر مدار نہیں ہے. بچے چھوٹے ہیں مگر پراپرٹی آپ کے پاس بہت ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بچے بڑے ہیں مگر غریب ہیں آپ تو پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو زکوٰۃ کا تعلق ہے مستحق ہونے سے. مستحق کو تلاش کر کے دے دیا کریں. رشتہ دار کو دیں گے تو حدیث میں آتا ہے دگنا ثواب ہے، ایک رشتہ داری جوڑنے کا اور ایک زکوٰۃ دینے کا. اور رشتہ دار کو دیتے ہوئے یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ کسی بھی غریب کو دیں تو یہ بتانا ضروری نہیں یہ زکوٰۃ ہے. دل میں یہ نیت کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کو آپ گفٹ کر کہہ کے دے سکتے ہیں آپ اس کو. البتہ رشتہ داروں میں اپنے ماں باپ، اپنے دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنے بیٹے بیٹیاں، پوتیاں، پوتے، نواسے، جو بھی آپ کی اولاد ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ 2 رشتہ دار، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے.